نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز خواتین، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ آج منہاج القرآن ویمن لیگ اور ویمن لیگ یوتھ ونگ ڈنمارک کے زیر اہتمام ادارہ منہاج القرآن ڈنمارک کے مرکز پر خواتین کی اور علماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عظیم شان تربیتی نشست اور تربیتی کنونشن منعقد ہو رہا ہے، اور یقیناً ڈنمارک کی سرزمین پر اس دیار غیر میں ہماری بہنوں اور بیٹیوں کا اس مشن کے ساتھ اتنے ذوق و شوق کے ساتھ متعلق ہونا اور ان کے اندر اس قدر جذبہ ایمانی کا بیدار ہونا اور اتنے اہتمام کے ساتھ اس مشن کے لیے توجہ کرنا، اسے لے کے آگے بڑھنا، یہ اللہ رب العزت کے خاص فضل اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ جاویداں کے بغیر نہیں ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی عنایت اور آپ کی شفقت اور آپ کے نارین پاک کا صدقہ ہے، جس نے آج اتنی کثیر تعداد میں ہماری بہنوں کو اور ہماری بیٹیوں کو اللہ کے دین کو سیکھنے، اسے سربلند کرنے اور اس کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے یکجا کر دیا۔ میں اللہ پاک کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ ذات آپ کو اس کوشش میں کامیابی عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کے نعرہ پاک کی زیادہ سے زیادہ خیرات اور اس میں سے حصہ عطا فرمائے اور اپنی رحمتوں اور برکتوں اور نعمتوں اور عنایتوں سے آپ کو صبح و شام بلکہ لمحہ لمحہ نوازے اور ایمان میں استقامت اور برکت دے اور عمل صالح میں بھی برکت عطا فرمائے۔ چند چیزیں جو میں تنظیمی اور تربیتی اعتبار سے ضروری سمجھتا ہوں وہ اس مختصر سے وقت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عورت کو صرف گھر میں بیٹھ کر امور خانہ داری کو انجام دینا ہے۔ یہ عورت کے مقام و منصب اور اس کی ذمہ داریوں کو نہ سمجھنے کے مترادف ہے۔ اسلامی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جس فرد نے اور جس ہستی نے اسلام قبول کیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم سفر میں شریک ہوئی، وہ ایک عورت تھی، ایک خاتون تھی، ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ نے یہ بھی پڑھا اور سنا ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رسالت کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی اور رسالت کا بوجھ آپ کے کندھوں پر ڈالا گیا اور یہ ارشاد اترا نازل ہوا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ جب یہ پیغام رسالت حضور علیہ السلام تک آیا، فریضہ رسالت کا پیغام، تو آپ کے جسم پاک پر ایک کپ کپی سی داڑھی تھی، تو آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ زملونی، مجھے کملی اڑا دو۔ آپ کملی اوڑھ کے لیٹے۔ اس وقت حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے شریک کے سفر اور رفیق حیات ہونے کے ناطے سے سب سے پہلا بیان سیرت نبوی کا کیا
اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے، اللہ پاک آپ کو کبھی ناکام نہیں رہنے دیں گے، اللہ جل مجدہ آپ پر اپنی رحمت اور شفقت کا سایہ آپ کے سر انور سے کبھی نہیں اٹھائیں گے، اس لیے کہ آپ یتیموں کے کام آنے والے ہیں، آپ بیوہ عورتوں کا سہارا بننے والے ہیں، آپ غریبوں مسکینوں اور محتاجوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کے سروں سے قرض کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ مہمانوں پر احسان کرنے والے ہیں۔ یہ تمام تر تفصیلات جو حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی آپ نے بیان فرمائی، یاد رکھ لیں کہ سب سے پہلی روایت حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی جو اسلام کی تاریخ میں ہمیں ملتی ہے وہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو مطلب یہ ہوا سب سے پہلی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ کبریٰ تھی اور یہی سب سے پہلے دعوت اسلام کو قبول کرنے والی بنی۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کی ابتدا میں سب سے پہلی نماز ادا کی، انہوں نے ہی سب سے پہلا بیان سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری کیا، اور انہوں نے ہی سب سے پہلے اپنی دولت اسلام کی تبلیغ اور اسلام کے دفاع پر خرچ کی۔ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو معلوم ہے بہت بڑی مالدار خاتون تھی، عرب کے سارے تاجروں کا سرمایہ ایک طرف اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سرمایہ اور دولت ایک طرف۔ مگر حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد آپ کو وسائل کی ضرورت تھی، اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا سرمایہ اسلام کی تبلیغ پر خرچ کر دیا، حضور اسلام کے قدموں میں نچھاور کر دیا، اور آپ نے اسلام کی اتنی خدمت کی، اور پھر 13 برس تک جب حضور علیہ السلام شیخ ابی طالب میں قید کیے گئے اس وقت آپ کی عمر مبارک 50 برس تھی۔ 40 برس کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، بے ست ہوئی۔ 10 سال کی تبلیغی زندگی کے بعد جب آپ کی عمر مبارک 50ویں برس میں شامل داخل ہوئی تو آپ کو قید کر دیا گیا پورے خاندان کے ساتھ۔ آپ اور آپ کا پورا خاندان شیخ ابی طالب میں قید ہو گیا، اور اتنے مسائل اور علام آئے ان 3 برس کی قید کے زمانے میں کہ جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس قید کے ساتھ تھی، 3 برس قید کے بھی تھے، اور قید کے ان 3 برسوں کے بعد جب حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے تو آپ کی عمر مبارک 53 برس تھی، اور جب عمر کے اس سال میں پہنچے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ تو گویا 13 برس اعلان نبوت کے بعد حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مسلسل اسلام کے لیے خدمات ہیں، اور حضور علیہ السلام کے مشن کے فروغ کے لیے خدمات ہیں۔ تو آپ کی سنت طیبہ سے جو پہلی بات ثابت ہے وہ یہ کہ مشن حضور علیہ السلام کا تھا، اور اس کے لیے معاون حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آقا باہر تشریف لے جاتے، تبلیغ کرتے، کفار پتھر برساتے، تیر اندازی کرتے، آپ کے جسد پاک کو لہو لہان کرتے، طائف کے بازاروں سے پلٹے، پتھروں کی بارش ہوئی، قدم مبارک زخمی ہو گئے، جسم پاک لہو لہان ہو گیا، اور اتنے زخمی ہوئے کہ قدم پاک اٹھانے کی سکت نہ رہی، اور فرشتہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر ظلم کی انتہا ہو گئی، اگر آپ اجازت دیں تو طائف کی بستی دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر تباہ کر دوں، اگر آپ اجازت دیں تو طائف کی بستی کو اتنی بلندی تک اٹھائیں
اور واپس پلٹے کہ اس کی آبادی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائے. مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس فرشتے کو کہ نہیں، میرے صبر کا پیمانہ ابھی لبریز نہیں ہوا، اور جن لوگوں نے آج مجھ پر پتھر برسائے ہیں میں ان کی اولادوں سے ایمان کی امید رکھتا ہوں. آج جو مجھے نہیں پہچان رہے ممکن ہے کل پہچان جائیں اور ایمان لے آئیں. تو اتنے دکھ ہو بڑے سفر سے بھی جب واپس آتے تو گھر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسکراتے چہرے کے ساتھ استقبال کرتی ہیں، آپ کو حوصلہ دیتی، آپ کے صبر میں شریک ہوتی، آپ کی عظیمت میں شریک ہوتی، آپ کے مشن میں شریک ہوتی، اور یہ لمحے ان کے لیے ڈھارس کا باعث بنتا. اور اس طرح ان حالات میں ان کی معاونت حضور علیہ السلام کے لیے بڑا گراں قدر سرمایہ تھا. یہی وجہ ہے کہ مدینہ طیبہ کی زندگی میں جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت کا زمانہ، تو حضور علیہ السلام کبھی کبھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے، تذکرہ کرتے. اور جس طرح عورتوں کو رشک ہوتا ہے تو بطور رشک حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدت ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ انتقال کر چکی، مدت ہوئی، مگر آپ کو آج تک یاد آتی ہے. آپ نے فرمایا کہ عائشہ، جتنا احسان خدیجہ الکبریٰ نے اسلام پر کیا ہے اور میرے ساتھ ان مصائب و آلام اور دکھوں کے زمانے میں تعاون کیا ہے، تو ساروں کی نیکیاں ایک طرف اور خدیجہ الکبریٰ کی نیکیاں ایک طرف. میں اسے کیسے بھول سکتا؟ نتیجتاً جب کبھی حضور علیہ السلام کوئی بکرا ذبح کرتے، قربانی کرتے، صدقہ خیرات کرتے، اس کا گوشت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بھیجتے. مقصد بات کرنے کا یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد آپ کے سفر اسلام میں سب سے پہلا ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے دیا، اور اتنی خدمات انجام دی کہ جس کی بنا پر انہیں محسنہ اسلام کا لقب دیا گیا، اسلام پر احسان کرنے والے. یہ شرف خاتون کو محسن اسلام کا لقب صحابہ کرام میں سے بھی کسی کو نہیں ملی، مگر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. تو میرا آپ نے سنت مہیا کی خواتین کو، خواتین اسلام کو اسلام کی خدمت کی سنت مہیا. آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مشن فروغ پذیر ہو اور اسلام میں عظیم قوت بن کے آگے بڑھے اور مستقبی انقلاب کا یہ قافلہ اپنی منزل مقصود تک پہنچے، تو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں پھر سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو زندہ کرنا ہوگا. ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، اور اس سنت اور اس اسوہ کو پھر سے زندہ کر کے اسلام کے فروغ اور مستقبی انقلاب کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ اور فرزندان اسلام کے ساتھ خواتین اسلام کو شانہ بشانہ چلنا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی آپ نے سنا. ہماری بیٹی خطاب کر رہی تھی، میں تھوڑی سی کریکشن کر دوں کہ 8,000 صحابہ ان سے بڑا نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ ہے کہ 8,000 صحابہ نے ان سے روایت کیا. انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد کہتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آگے بیان کی، وہ ان سے علم حاصل کیا، اور وہ علم اس طور پہ نہیں جس طرح کلاس ہوتی ہے اور 8,000 صحابہ پڑھتے نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت 8,000 صحابہ نے آگے کی، اس لیے ان کو نصف دین کے نام سے تعبیر کی. سیدہ عالم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی گود کا فیض ہے جس نے اسلام کو حسن اور حسین عطا کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ دل کو چکی پیستی، ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے،
خود بنفس نفیس مشکیزے چمڑے کے بھر بھر کے پانی کے گھر میں لاتے. جب غزوہ بدر ہوا اور کئی کافر مرد اور عورتیں اور خواتین باندیاں اور غلام بن کے جنگی قیدی بن کے آ گئے. جب جنگی قیدی آئے اور حضور علیہ السلام نے انہیں تقسیم فرمایا، اس وقت حضرت سیدہ عالم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر اور سیدہ عالم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابا جان اپنے ہاتھ دکھائے، آقا دیکھیں میرے ہاتھوں پر چکی پیس پیس پہ نشان پڑ گئے اور پشت پر مشکیزیں اٹھا اٹھا کے نشان پڑ گئے. آقا نے فرمایا، بیٹا فاطمہ کہنا کیا چاہتی؟ عرض کے حضور کوئی ایک خادمہ ان جنگی قیدیوں میں سے مجھے بھی عنایت فرما دے کہ گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹا لیا کرے. اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، فاطمہ جہاں یہ جنگی قیدی آئے ہیں وہاں بھی کئی گھر یتیم بھی ہو گئے، کہ یتیم ہو گئے. جب تک ان یتیموں اور بیگدان کی مدد کے لیے کچھ تقسیم نہ کر لوں گا اس وقت تک فاطمہ تجھے میں کوئی باندی اور کوئی غلام خدمت کے لیے نہیں دے سکتی. آپ واپس لوٹ گئے، بڑی مشقت کی زندگی بسر کی، دن بھر چکی چلاتی، مشکیزیں اٹھاتی، روزہ رکھتی، عبادت کرتی، حسنین کریمین کی تربیت کرتی، امور خانداری نبھاتی، علم دین فروغ دیتی، خدمت دین کرتی، اور رات جب ہوتی تو تمام امور سے فارغ ہو جانے کے بعد مصلی پر چڑھتی اور نوافل ادا کرتی اور اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرتی، اور موسم سرما کی ساری رات اللہ کے حضور عبادت گزاری اور سجدہ ریزی میں بسر ہو جاتی، اور ادھر تہجد کی اذان یا فجر کی اذان کا وقت ہوتا اور ادھر اللہ اکبر کی آواز کانوں میں گونجتی. سجدے سے سر اٹھا کر نماز مکمل کر کے سلام پھیرنے کے بعد ایک ٹھنڈی آنکھ بھر کے عرض کرتی، مولا اتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ جی بھر کے تیرے حضور سجدہ بھی ادا نہیں کیا جا سکتا. یہ ان کی زندگیاں کتنی مشقت کی زندگیاں تھیں، کتنی ریاستیں تھیں، کتنے مجاہدے تھے، اسلام کے لیے کتنی محنت تھی، ان کے دن کیسے گزرتے، ان کی راتیں کیسے گزرتی. اگر ہم اپنی زندگیوں کے حالات کا ان سے موازنہ کرنا چاہیں تو کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا موازنے کا. جو احسان انہوں نے اسلام پر اور حضور علیہ السلام کی امت پر کیا، ہم اس کا بدلہ چکانا چاہیں، ساری زندگی اسلام کی نظر کر دیں، تب بھی حضرت فاطمہ الزہرا کے ایک دن کے احسان کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس احسان کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا کہ جس گود نے امام حسین امت کو عطا کیا. ہمیں حضرت سیدہ عالم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وقت زندہ کرنا، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آج ہماری ماؤں اور بہنوں کی گود تقویٰ کی گود ہو جائے گی، ان کے اندر تقویٰ آئے گا، ان کے اندر پاکیزگی آئے گی. یاد رکھ لیں میری بہنیں کہ جو تقویٰ آپ اپنے اندر پیدا کرے گی، یہ تقویٰ صرف آپ کے وجود تک نہیں رہے گا، یہ تقویٰ آپ کی اولاد کو منتقل ہوگا. باپ کا تقویٰ اولاد کو کم منتقل ہوتا ہے، مگر ماں کا تقویٰ اولاد کو زیادہ منتقل ہوتا ہے. باپ کو اولاد کی تربیت کا کم موقع ملتا ہے، ماں کی گود خود اپنی اولاد کے لیے مکتب ہے، ماں اپنے اولاد کے لیے تربیت گاہ ہے. دودھ پلانے کے زمانے سے لے کر بچوں کے نوجوانی کی عمر میں داخل ہونے تک یہ سارا زمانہ ماں کی گود اور ماں کی تربیت کا زمانہ ہے. اس لیے اگر آج ہمارے معاشرے میں خاتون سنور جائے تو معاشرے کو نیک بیٹی میسر آئے گی، خاتون سنور جائے نیک بہن میسر آئے گی، خاتون سنور جائے نیک ماں میسر آئے گی، اور خاتون سنور جائے تو پورے معاشرے کو نیک نسل میسر آئے گی، پورے معاشرے کے اندر انقلاب آ جائے. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا الجنۃ تحت اقدام الامہات،
کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. یہ نہیں فرمایا کہ جنت باپ کے قدموں کے نیچے. باپ کے لیے فرمایا اولاد کی کو سمجھانا چاہتا ہوں. باپ کے لیے فرمایا کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے. اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی. اور ماں کے لیے فرمایا کہ اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے. یہاں ماں کو ایک ذمہ داری سونپی جا رہی ہے. یہ ذمہ داری تو ہے ہی اولاد کی کہ وہ ماں کی عزت کرے. اور یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ جہاں آج کے معاشرے میں اولاد پڑھ کر جمع ہوتی وہ شاید ماں باپ کی عزت اور ادب اور احترام کو اپنے لیے لازم نہیں سمجھتے. اگر ماں باپ پرانے لوگ ہیں, کم پڑھے ہوئے لوگ ہیں, تو اولاد جوان ہو کر پڑھ لکھ کر سمجھنے لگتی ہے کہ جاہل ماں باپ وہ جڑ ہے, شاید وہ عزت ادب احترام کے قابل نہیں رہتے. نہیں, ماں ماں ہے, باپ باپ ہے. والدین کی عزت اولاد پر ان کی تعلیم کی وجہ سے نہیں, والدین کی عزت اولاد پر ان کی نیکی اور تقویٰ کی وجہ سے بھی واجب نہیں. والدین کی عزت اولاد پر ان کی مالداری یا کسی اور اسٹیٹس کی وجہ سے نہیں, صرف والدین ہونے کے ناطے سے ایک حق ہے. اور اولاد کی ذمہ داری ماں باپ پر کیا ہے؟ فرمایا کہ اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماں کے اختیار میں, ماں کے بس میں ہے. اگر اللہ کا فضل ہو اور ماں چاہے تو اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ اسے جنت کی راہ پر ڈالے, اور چاہے تو اولاد کی ایسی تربیت کرے, بری تربیت, کہ دوزخ کی راہ پہ ڈالے. وہ یہ گھروں کے اندر اچھا ماحول پیدا کرنا یا برا ماحول پیدا کرنا, یہ زیادہ تر خاتون خانہ کے ہاتھ میں ہے یا مرد کے ہاتھ میں؟ خاتون خانہ کے ہاتھ میں. آپ چاہے گھر کو جیسا ماحول دیں, چاہے ٹی وی پر جیسے پروگرام چلنے لگائیں, چاہے گھر کے ماحول میں جو چیز رکھ دیں, چاہے جیسے صبح شام کر کے کر دیں, تو ماں اگر گھر کے ماحول کو پاکیزہ کر دے, ماں اگر گھر کے ماحول کو نیکی والا ماحول کر دے, دین والا ماحول کر دے, اچھی تربیت والا ماحول کر دے, تو خود بخود ماں کی تربیت کے باعث اولاد جنت کی راہ پر چل پڑے گی, اولاد نیکی کی راہ پر چل پڑے گی, اولاد تقویٰ اور دینداری کی راہ پر چل پڑے گی. اور اگر ماں خود گھر کو دین کے ماحول سے دور کر دے, گھر کے ماحول کو دین سے محروم کر دے, تو اولاد باپ کے چاہنے کے باوجود بھی, کیونکہ صبح و شام اولاد کا اپنے گھر کے اندر بسر ماں کے پاس گزرتا, تو نیکی کی راہ پر نہیں چل سکتا. حضور سیدنا غوث العالم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ جو پیدا ہوئے, ان کی مائیں, ان کی خالائیں, ان کی پوتریاں, خواتین ان کے خاندانوں. آپ کی والدہ ماجدہ تو ولیہ کامل اور عارفہ کامل تھی. میں آپ کی ایک پھوپھی جان کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. سیدنا غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی اتنی عارفہ کاملہ اور ولیہ کاملہ تھی کہ گیلان میں گھر تھا آپ کا, گیلان میں, اس گاؤں میں علاقے میں اگر قحط پڑتا, بارش نہ ہوتی, عرصہ دراز گزر جاتا, بارش نہ ہوتی, گاؤں کی عورتیں اور شہر کی عورتیں اکٹھی ہو کر آپ کے گھر آتی اور گھر آ کے عرض کرتی کہ حضرت بارش کتنے عرصے سے نہیں ہوئی, قحط ہے, سخت پریشانی ہوئی, ہم نے ہر ممکن کوشش کی, نوافل پڑھے, صلاۃ الاستسقاء پڑھی, دعائیں مانگی, بارش نہیں ہوئی, قحط دور نہیں ہوا, آپ اللہ کے حضور التجا کریں. سیدنا غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی اتنی عابدہ زاہدہ خاتون تھی, خوش تھی, اور کیا کرتی, جھاڑو اٹھا کر اپنے صحن میں پھیرتی, صحن میں جھاڑو پھیرتی, اور جھاڑو پھیر کر عرض کرتی مولا جھاڑو میں نے پھیر دیا ہے چھڑکاؤ تو کر, جھاڑو میں نے پھیر دیا ہے چھڑکاؤ تو کر. بس اتنے کلمات پر بارش برس. یہ وہ پاکیزہ زبان تھی. اور آپ نے اگر کیسٹ میں سنا ہو, میں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا حضرت بابا فرید الدین گنج کے شکر رحمۃ اللہ علیہ, کہ جب آپ جوان ہو گئے ایک روز فرمانے لگے, امی جان اللہ کا اتنا شکر ہے
کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اور میں نے اپنی شعوری زندگی کا آغاز کیا ہے، اللہ کا شکر ہے میری نماز تہجد کبھی قضا نہیں ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے میری تہجد نہیں چھوٹی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بیٹا فرید یہ تیرا کمال نہیں، یہ تیرا کمال نہیں، تیری ماں کے دودھ کا کمال ہے کہ جب سے تو پیدا ہوا رب ذوالجلال کی عزت کی قسم میں نے بے وضو تمہیں کبھی ایک بار بھی دودھ نہیں دیا۔ تو جب ماں بے وضو دودھ دینے والی نہ ہو تو آپ تصور کر سکتی ہیں کہ پھر بابا فرید نہیں پیدا ہوں گے تو کیا کرنا ہے۔ یعنی یہ بات توجہ طلب ہے کہ نیک اولاد اور نیک نسل کا پیدا کرنا، اس کا انحصار خواتین پر۔ ادارہ منہج القرآن اور تحریک منہج القرآن میں ویمن لیگ قائم کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس لیے محسوس ہوئی کہ اگر تحریک میں صرف مرد ہو، مرد اپنا سبق سیکھیں، تربیت پائیں، مشن کو لے کے آگے بڑھیں، تو صرف تنہا مردوں کی کوشش سے کوئی بھی اسلامی تحریک منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے کہ اگر اس کو باہر دل کو بھی جانا ہے، کبھی رات کو جانا ہے، کبھی زیادہ وقت باہر صرف کرنا ہے، کبھی مال و دولت خرچ کرنا ہے، اس میں تکلیفیں آئیں گی، بہت کچھ ہوگا۔ اگر خاتون خانہ اس کے ساتھ تعاون کرنے والی نہ ہو تو مرد تو 2 دن نہیں چل سکتا۔ وہ رات دیر سے گھر پہنچے اور خاتون اس کو دھر لے اور کہے کہ کل بھی آپ 12 بجے آئے تھے، آج بھی 12 بجے آئے، یہ تماشا شروع کر لیا۔ گھر میں انسان نہیں بستے، ہمارا کوئی حق نہیں ہے، آپ نے گھر کو بالکل فارغ البال ہی ہو گئے گھر سے۔ تو اگر 8-10 باتیں واپس آتے ہی تازہ تازہ گرم گرم باتیں سننی پڑ جائیں تو 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن کتنے دن خانت چلے گا؟ الٹیمیٹلی وہ دم توڑ دے۔ باہر اپنے مشن کے فروغ کے لیے مرد کام کریں اور خاتون خانہ تعاون نہ کریں، وہ نہیں کر سکتا۔ مشن کا فروغ، اگر مرد مشن کے فروغ کے لیے کام کرنا چاہیں تو وہ عورت کے تعاون سے 2 گنا رفتار ہو جائے، اور جب عورت تعاون کرے گی تو نام و حالہ ان کی اولاد بھی اس راہ پہ چل پڑے گی، پھر رفتار 4 گنا ہو جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کے اس مشن کے اندر ویمن لیگ کا قائم کرنا تو اس لیے ضروری تھا کہ اس کے بغیر مشن کا ایک بازو ہوتا اور ایک بازو نہ ہوتا، ایک بازو ہو اور ایک نہ ہو، کبھی جسم سالم تصور نہیں کیا جاتا۔ تحریک منہج القرآن اور مستحکم انقلاب کا یہ مشن منزل مقصود تک انشاءاللہ پہنچے گا اسی صورت میں جب ہماری خواتین اسلام، ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں مردوں، بیٹوں اور بھائیوں کے شانہ بشانہ چلے گی، باہر وہ تبدیل کرے گی، گھر کے اندر وہ انقلاب برپا کرے گی، مردوں تک وہ پیغام پہنچائے گی اور گھر گھر خواتین تک ہماری بہنیں پیغام پہنچائے گی۔ باطل طاغوتی طاقتوں سے ٹکر لینے کی بات وہ بھی تنہا مرد نہیں لے سکتا۔ ایران کے انقلاب کی تاریخ کو پڑھیے، جب تک تنہا مرد شاہ ایران کی امریت سے ٹکر لیتے رہے انقلاب کے لیے راستہ صاف نہ ہو سکا۔ جب عورتیں باہر نکل آئیں اور عورتوں نے سر پہ کفن باندھ لیے، یہ ایران کے انقلاب کی تاریخ ہے، سر پہ کفن باندھ لیے، شاہ ایران کی توپوں اور بندوقوں کے منہ مردوں کے سینوں کی طرف تھے، مگر وہ وقت آیا کہ عورتیں میدان میں نکل آئیں، سروں پہ کفن باندھ کر انقلاب کے لیے میدان میں آ گئی، گولیاں چلی، مرد بھی شہید ہوئے، عورتیں بھی شہید ہوئی، مگر قافلہ انقلاب آگے بڑھتا گیا اور شاہ ایران کی گولیاں انقلاب کے قافلے کا راستہ روک نہ سکی۔ پھر عورتوں نے کیا کیا؟ تیسرے مرحلے پر وہ اپنے معصوم بچوں کو لے کر باہر گلیوں اور سڑکوں اور کوچوں میں نکل آئی، انقلاب کا قافلہ بڑھا، بچے شہید ہوئے، قربان جائیں ماؤں کی اس عظمت پر جنہوں نے انقلاب کی خاطر اپنے بچے قربان کر دیے۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہ جوان بچے اور چھوٹی عمر کے بچے جو شہیدوں کے سڑکوں پر گرے،
ایران کی عورتوں نے دودھ پیتے بچے ہاتھوں پر اٹھا لیے اور کہا شاہ ایران ہم دودھ پیتے بچے بھی انقلاب کے لیے قربان کر دے گی. جب مرد بھی میدان میں آئے, عورتیں میدان میں آئی, نوجوان میدان میں آئے, حتیٰ کہ عورتیں دودھ پیتے بچے اٹھا کر سروں پر نکل آئی. اس کے بعد اس انقلاب کا راستہ کوئی نہ روک سکا. شاہ ایران شکست کھا گیا اور یہ قافلہ اپنی منزل پر پہنچا. یہ وہ کام ہے جو مرد نہیں کر سکتا, یہ وہ کام ہے جو مرد نہیں کر سکتا. اور انقلاب اس وقت آیا جب ماں نے اپنی مامتا تک قربان کر دی. میری ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں, آج مستقبلی انقلاب بہت بڑی عظیم قربانی کی تقاضا کرتا ہے. اور پاکستان کی سرزمین میں انقلاب کا لانا, جس طرح ہماری بیٹی کہہ رہی تھی کہ پاکستان کا معاشرہ دیکھے تو اسلامی معاشرہ دکھائی نہیں دیتا. میں تو اس سے آگے کچھ کہنا چاہتا ہوں. معذرت کے ساتھ حکمران کو اسے درندوں کے معاشرے کی طرف لے جا رہے ہیں. آپ جب یہاں سے پاکستان جائیں, اپنے وطن کی امنگیں لے کے جاتی, اور جو ماحول نظر آتا ہے, جو بدیانتی نظر آتی, رشوت نظر آتی ہے, قتل و غارت نظر آتی ہے, ڈاکہ زنی نظر آتی ہے, لوٹ مار نظر آتی, جان مال اور عزت و آبرو کا رکنا نظر آتا ہے, جو حالات نظر آتے, یہ کرتا ہے کہ کس ظالمانہ درندوں کے معاشرے میں ہم آ گئے. کتنے بگڑے ہوئے معاشرے کو سنوارنا, بدی کی اتنی طاقتوں کے ساتھ ٹکرانا, ظلم کی اتنی طاقتوں سے ٹکرانا, درندگی کی اتنی طاقتوں سے ٹکرانا, یہ تنہا پاکستان کے 5-6 کروڑ بندوں کے بس کی بات نہیں ہے. 55% عورتیں, اگر مرد اور عورتیں مل کر, بچے اور بچیاں مل کر سب عزم مسلم کر کے انقلاب کی راہ پہ چل پڑے گی. اور وہ وقت آئے گا جب پاکستان کی ماں اپنی مانتا قربان کرنے پر تیار ہو جائے گی. اس وقت دنیا کی کوئی طاقت مستقبلی انقلاب کا راستہ نہیں روک سکتی. یہ وہی ماں کی مانتا ہے جو انقلاب برپا کرتی ہے. اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. تحریک منہاج القرآن کا بڑا انحصار میری بہنوں آپ پر ہے, میری بیٹیوں آپ پر ہے. آپ انقلاب کا علم اور انقلاب کا جھنڈا ہاتھ میں اٹھائیں گی تو انشاءاللہ پہاڑ بھی ریزوں کی طرح راستے سے ہٹ جائیں گے. انقلاب کا جھنڈا جب آپ کے ہاتھ میں ہوگا, بڑے بڑے طوفان آپ کا راستہ چھوڑ دیں گے. انقلاب کا جھنڈا جب آپ کے ہاتھ میں ہوگا, بڑی بڑی آندیاں آپ کا راستہ چھوڑ دے گی, اور انشاءاللہ پاکستان کا مقدر بدل کر رہے گا. پاکستان کا مقدر بدلے گا. مستقبلی انقلاب کا سویرا شروع ہوگا. مگر یہ انقلاب ہمیں اپنے اندر سے وفا کرنا ہے اور اپنے گھروں کے اندر وفا کرنا ہے. خوش نصیب ہے آپ اور مبارکباد کی مستحق ہے آپ. مجھے آپ کے چہروں پر انقلاب کے لیے قربانیوں کے عزم دکھائی دے رہے ہیں. انقلاب کی راہ پر آپ چل پڑی, آقا دو جہاں کے دین کی خدمت کی راہ پر آپ چل پڑی. اس طرح گھروں سے نکل کر آنا اور سینکڑوں ہزاروں خواتین کا یکجا ہو کر جمع ہو کر سینکڑوں خواتین کا بیٹھنا, ایک ختم کرنا, اتنے بڑے ادارے کو چلانا, انسٹیٹیوٹ چلانا, عربی گرافک کا پڑھایا جانا, ویلفیئر سینٹرز کا چلانا, یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ میری بہنیں ڈنمارک کی سرزمین پر اپنے گھروں سے نکل کر دوسرے گھروں کے دروازے انہوں نے جا کے کھٹکھٹائے ہیں. اتنا بڑا اجتماع بتا رہا ہے کہ دروازے کھٹکھٹائے گئے ہیں, مگر آپ مزید رفتار کو تیز کر دیں, پیغام گھر گھر پہنچائیں. آپ کی بیٹیاں دوسری بیٹیوں کو پیغام دیں, بہنیں بہنوں کو پیغام دیں, مائیں کو ماؤں کو پیغام دیں. تو کوئی وجہ نہیں کہ تھوڑے عرصے میں آپ بہت زیادہ سبق طے کر سکتے. میں اس وقت سے چند سوالات چونکہ آئے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ان کو ریلیز کر دیا جائے. ایک پوچھا گیا ہے کہ والدین کو بچی کی شادی کرتے ہوئے اس کی مرضی کے بارے میں پوچھنا چاہیے کہ نہیں. یہ لازم ہے. بچی کی مرضی کے خلاف شادی کرنا والدین اگر کریں تو یہ ظلم ہوگا. شریعت قسم کی اجازت نہیں دیتی. اس لیے کہ زندگی بچی نے بسر کرنی ہے, اس کی سہیلیوں کے ذریعے ماں کے ساتھ خود بھی لنک ہے. آزاد طریقے ہیں معروف کرنے کے, مجھے بچی کی مرضی معلوم کر دینی چاہیے. یہ اللہ کے رسول نے اور شریعت نے جہاں لڑکے کو حق دیا ہے وہاں بیٹی کو دیا ہے. ایک سوال ہے کہ بنیاد پرست مسلمان کون ہوتا ہے. یہ بنیاد پرست کی اصطلاح
جو دین دشمن قوتیں ہیں انہوں نے وضع کی بنیاد پرست، ہر مسلمان بنیاد پرست ہے بشرطے کے مسلمان، یعنی بنیاد ہماری کیا ہے؟ عقیدہ اسلام، توحید و رسالت، قرآن، یہ عقیدہ اسلام کا ہماری بنیاد ہے۔ اور مسلمان ہی نہیں ہے جب تک وہ اپنے عقیدے کو مضبوطی سے تھامنے والا نہ ہو۔ اب جہاں کہیں مسلم ممالک میں اسلام کی تحریک اٹھتی ہے، اسلامی تحریک، کوئی بھی اسلامی انقلاب کے لیے تحریک اٹھتی ہے تو مغربی ممالک اسے بنیاد پرست فنڈامنٹلسٹ کا نام دے کر ایک نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اے مسلمان، ہر مسلمان بنیاد پرست سے مراد اس کا بنیادی عقیدہ ہے، اللہ رسول کا، قرآن کا عقیدہ اسلام، اس سے منحرف جو ہوگا وہ مسلمان ہی نہیں۔ تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو مغربی ممالک میں اسلام کے خلاف کیا گیا ہے۔ دیکھیے ایسی میڈیکل سائنس میں بچیوں کا بھی تعلیم حاصل کرنا پڑتا ہے، اور جب بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں میڈیکل سائنس میں، جس ملک میں رہتی ہیں اس ملک میں اس کام کو انجام دینے کے لیے اور مسلمانوں کو باعزت قوم کے طور پہ آگے بڑھانے کے لیے بہتر سے بہتر تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا بچیوں کا لازم ہوتا ہے۔ اور ایسے معاملات جو اسلام اور شریعت کی روح سے درست نہ ہو، بعض اوقات خاص ماحول کی مجبوری کی وجہ سے انجام دینے پڑیں، جس حد تک احتیاط ہو سکے گروہ دار لائی جائے، اور جہاں بس میں رہو اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، مگر اپنی نگاہ کا، جسم کا، خیالات کا تقویٰ اور اللہ سے معافی کا ہر وقت انسان خاصگار رہے اور تقوی کا جہاں تک ہو سکے خیال رکھے۔ پھر چھوٹی موٹی گردش مجبوری میں جو ہو جائے، جو بس میں نہ ہو تو اللہ اس کو معاف کرے۔ بعض گھروں میں بزرگ اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو کالے رنگ کا کپڑا پہننے سے منع کرتے ہیں، مگر بتاتے ہیں کہ انہوں نے کالی کملی کی ایک کعبۃ اللہ کا گلاس کالے رنگ کا ہے، احترام میں منع کیا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی مبارک کا رنگ اور غلاف کعبہ کے رنگ کی وجہ سے شرعاً کوئی ممانعت ایسی نہیں، شرعاً ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ویسے تو پھر بہت سارے رنگ اس ترتیب سے انسان دیکھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کملی مبارک کا، چادر مبارک کا سرخ رنگ بھی تھا، پھر سبز رنگ بھی تھا، تو یہ کے بعد یہ بہت ساری چیزیں اس طرح میں جاتی ہیں۔ ڈینش گورنمنٹ کے قانون کی میڈیم سے یہ کہ نکاح و مزاج ناجائز کرنا سوال عزم شرع، قانون کی پاسداری اگر آپ ڈینش میں ہیں یا کسی بھی ملک میں ہیں تو پاسداری کرنا ایک اچھے شہری کی علامت ہے، اس سے باوقار ڈسپلن شہری کا تصور بنتا ہے اور بطور مسلمان اور پاکستانی قوم ایک اچھا امیج پیدا ہوتا ہے۔ عورتوں کا بال وغیرہ نچوانا یا اٹھوانا سارا درست نہیں ہے، اجتناب کرنا چاہیے۔ حلال گوشت کی دکانوں پر جو گوشت ملتا ہے ہنڈیوں میں بند کھانا جائز ہے یا ناجائز، یا جانور کی ذبح کیا ہو اور حلال ہو اور اس کی کھال میں اگر گوشت بن ہے تو وہ بھی حلال ہو، بشرطے کہ جانور جس کی کھال ہے وہ بھی حلال ہے۔ مزدوری کی حالت میں کیا ہے؟ تسبیح زبانی وظیفہ تسبیح استغفار پڑھی جا سکتی ہے۔ زوال کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ یہ جب سورج بالکل درمیان میں آ جاتا ہے، یہ شروع ہوتا ہے تقریباً ہمارے پاکستان کے ٹائم کے مطابق 11:30 سے لے کے 12:30 تک، تقریباً 12:15 12:20 تک رہتا ہے، 12:30 تک 1 گھنٹہ بالکل نصف النہار پر سورج ہوتا ہے، اور آپ اس کا سایہ دیکھتے ہیں۔ یہاں کے اوقات جو بھی ہو سکتے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں، جب وہ سایہ بالکل اپنی جگہ سالم رہے تھوڑی دیر، اینڈ پر آ جائے گھٹتا وہاں برقرار رہے وہ نصف النہار ہے زوال۔ جب وہاں سے سایہ بڑھنا شروع ہو جائے ایسٹ، جب بڑھنا شروع ہو جائے تو سمجھے زوال ختم ہو گیا، پھر آپ نماز ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل بھی۔ زوال کے وقت میں نماز پڑھنا منع ہے، حرام۔ قومی بچت کی اسکیموں کے بارے میں پوچھا، پی ایل ایس اکاؤنٹس اور پی ایل ایس اسکیمیں تو جائز ہیں، دوسری اسکیموں میں کچھ انٹرسٹ انوالو ہوتا ہے، مگر جو غریب لوگ جن کے پاس اور وسائل نہ ہوں اور محدود انکم ہو اور مستقبل کی بچاؤ اور حفاظت کے لیے ایسا کریں، اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، کیونکہ اور کوئی رستہ ان کے پاس مستقبل کی حفاظت اور ضمانت کا نہیں ہوتا، تو ایسے حالات میں مجبوری ہے کہ معاشرہ اور کوئی متبادل نظام کو نہیں دے سکا تو اللہ معاف کرتا ہے۔ لباس کے لیے بعض نے لکھ کے بھیجا ہے کہ جو عورتیں اس لباس میں اس وقت آئی ہیں کہیں کہ وہ ہمیشہ اس لباس میں آ کریں۔ میں اسے ترغیب کے درجے میں کہتا ہوں کہ جہاں تک ممکن ہو زیادہ سے زیادہ اسلامی لباس
سطر والا لباس اور پردے والا لباس جیسا آپ نے پہنا ہے، یہ ایمان افروز اسلامی لباس ہے، اسے بطور مسلم امہ مسلم خاتون کی شان اجاگر ہوتی ہے۔ اگر اس کا ہمیشہ لحاظ رکھیں تو خاتون کی عزت و وقار اور مسلمان عورت کی عزت و وقار میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ اگر آپ اپنی کلچر کو زیادہ اڈاپٹ کریں گے تو ان کو احساس ہوگا کہ یہ اپنے کلچر پہ عمل کرنے والے ہیں، اور اگر دوسروں کے کلچر پر اڈاپٹ کریں گے چلیں گے تو بھی سمجھیں گے کہ اپنا کلچر ہی کوئی نہیں۔ جس سوسائٹی میں جاتے ہیں وہی کلچر اڈاپٹ کر لیتے ہیں، تو اپنے کلچر کا خیال رکھنا دنیا کی ہر قوم اور ہر ملک میں کلچر وغیرہ ہے، اور اسلام کا تو فخر کا باعث ہے۔ کسی نے مجھے ہوتے ہیں ناک میں کوٹا ڈال دیتی ہیں، وضو میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی نہیں ہوتی۔ عورتوں کے لیے سونے کا زیور کی سب تک جائز ہے، جائز ہے کہ سب تک اللہ پاک نے توفیق اور وسائل کے جب اللہ نے زیور جائز رکھا ہے، اسراف اور تبذیر میں انتہا نہ ہو، مگر یہ کہ جتنا ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہیں کا لینا جائز ہے۔ زیور کی زکات کے متعلق کیا حکم ہے؟ جتنا زیور آپ کے پاس ہے اگر وہ 7.5 کلو سونا سے زائد ہے تو پھر پورے کے پورے سونے یا زیور پر اس کی زکات ہوگی، بشرطے کہ اس پر سال گزر گیا۔ اس نے لکھا کہ مجبوری کی حالت میں عورت مسجد میں جا سکتی ہے نہیں، پاک محفلوں میں شامل ہو سکتی ہے، اگر مسجد سے باہر ہو تو شامل ہو سکتی ہے۔ جو لوگ شراب کا کاروبار کرتے ہیں وہ لوگ مسئلے جنگا بھی دیتے ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ شراب یا خنزیر یا کوئی ایسا حرام کاروبار جس کو اللہ رسول و شریعت نے حرام کیا اس کو کلیتاً ترک کر دیں، ایمان کو اور اسلام کا شعار ہے۔ اور کاروبار کریں، محنت کریں، اللہ پاک اس میں برکت دے گا۔ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ شراب یا خنزیر یا کسی قسم کے حرام کو کاروبار کریں۔ اس نے پوچھا بات عورتیں ملزہ کرتی ہیں بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ملزہ جو عام طور پہ چھپا ہوا ہے اور چلتا ہے، البتہ یہ من گھڑت کا واقعہ، ایسا کوئی واقعہ نہیں، یہ من گھڑت واقعہ ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ البتہ سیدہ عالم فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے سارے ثواب کر سکتی ہیں، قرآن مجید پڑھیں، آپ کا ذکر کریں، آپ کے ذکر کی مرتبت کریں، خطاب کریں، قرآن مجید کے سارے ثواب کریں، صدقہ کریں اور دعا مانگیں، ان کے تو خیر اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ بس یہ سوالات تو تقریباً ضروری ختم ہو گئے، اور وہ ایک آپ کو بہت نمبر چھوٹ گیا تو اب میں سے کیا مراد ہے؟ یہ جو 32 روپے 50 پیسے لکھا ہوا ہے کہ کیا 32.5 روپے مہر، 32.5 روپے کوئی مہر نہیں ہے۔ 32.5 روپے آج کے زمانے میں مقرر کرنا شرعی مہر کے خلاف، شرعی مہر کے 32.5 روپے کوئی شرعی مہر نہیں ہے۔ سمجھیں اس بات، کسی زمانے میں ہوگا 10 درہم حضور علیہ السلام نے کم سے کم حد مقرر فرمائی، کتنی؟ کم سے کم ایٹ لیسٹ کسی زمانے میں یہ 10 درہم کم سے کم حد ہندوستان کے روپے کے حساب سے 32.5 روپے کی مالیت کے بنتے ہوں گے، تو اس وقت کم سے کم مہر 32.5 روپے ہوگا۔ مگر شرعی مہر کسے کہتے ہیں؟ شرعی مہر یہ ہے کہ مرد کے پاس جتنے وسائل ہوں، جتنی مالی استعداد اس کے پاس ہو تو اس کے مطابق مہر مقرر کرے۔ اور شرعی مہر یہ ہے کہ اگر شادی ہو اور کسی وقت اپنا مہر طلب کرے کہ کہے مجھے یکمشت مہر دے دو، تو مہر اتنا مقرر کرنا کہ مرد یکمشت اپنے وسائل کے مطابق عورت کو مہر ادا کر سکے، تو یہ اس کا شرعی مہر ہوگا۔ کسی کے لیے 1000 روپے بھی شرعی مہر ہو سکتا ہے، کسی کے لیے 500 روپے ہو سکتا ہے، کسی کے لیے 10,000 بھی شرعی مہر ہو سکتا ہے، کسی کے لیے 50,000 بھی شرعی مہر ہو سکتا ہے، 500 بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی جو 10 درہم کی مالیت اگر آج کا حساب لگائیں تو پاکستان کے حساب سے وہ بھی کم سے کم 300-400 روپے سے کم نہیں ہوگا، لہذا کم سے کم 500 روپے کے لگ بھگ رکھنا چاہیے، زیادہ جتنی اللہ پاک کا سکتے۔ اور مہر والدین کا حق نہیں ہے، بیوی کا حق، اتنا مہر مقرر کیا جائے جتنا ادا کیا جا سکے، کیونکہ ادا کرنا لازم ہے۔ ادا کرنا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ طلاق بھی دینی تو ادا کیا کرنا، مہر کا کوئی تعلق طلاق سے نہیں ہے، مہر کا تعلق نکاح سے ہے، مہر کا تعلق نکاح سے ہے، طلاق سے نہیں۔ مہر پر نکاح ہوتا ہے، جو مقرر کیا وہ عمر پر نکاح رہے، اس کو ادا کرنا لازم اور واجب ہے، تا وقت کہ عورت خود معاف نہ کر دے۔
طلاق سے تو اتنا معاملہ ہے کہ اگر زندگی بھر اس نے ادا نہ کیا اور خدا نہ خواستہ طلاق ہو گئی تو اب عورت اس سے عدالت میں بھی طلب کر کے مانگ سکتی، اس کی جائیداد سے بھی وصول کر سکتی ہے کمپلسری، مگر طلاق سے پہلے جب تک بیوی تھی مرد کا فرض تھا کہ خود ادا کرے، تو مہر مقرر کرتے ہوئے خیال رکھا جائے کہ اتنا مہر مقرر ہو جو ادا کیا جا سکے۔ بعض لوگ لاکھوں روپے مقرر کروا لیتے اور کرتے ہیں چلو جی ذرا پابندی ہوگی کہ کہیں طلاق نہ دے دیں، ایسا کرنا ناجائز ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مہر مقرر کرے اس نیت سے کہ ادا نہیں کروں گا وہ بدکاری کرنے والا ہے۔